میں ایم پی نہیں رہا اس لیے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ حکومت آ جائے گی اور میں اس اندھیرے کو ایک بار پھر اجالے میں تبدیل کرنے کی مولا کے کرم سے کوشش کروں گا جو رہ گیا۔ امید تھی کہ سرکار بنے گی، یقین تھا سرکار بنے گی، نہ امید پوری ہوئی نہ یقین پورا ہوا، سرکار نہیں بن سکی۔ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا میں نے، اسمبلی کا ممبر ہو گیا میں آسمان سے زمین پر آ گیا۔ وہ آسمان جو کبھی میرا تھا، وہ زمین جو کبھی میری تھی، آپ نے نہ آسمان کا لحاظ کیا اور نہ زمین کا لحاظ کیا۔ میں شکایت کرنے آیا ہوں آپ سے، اور اس خانہ خدا کو جس طرح حاضر جان کر عاصم راجہ نے کہا ہے، میری جیل کی ایک سانس کا حساب نہیں چکتا کر سکتے آپ، میرے ایک آنسو کا حساب نہیں دے سکتے آپ۔ سامنے کی بیرک میں میری بیوی بند تھی اور 8x11 کی کوٹری میں میرے ساتھ میرا بیٹا بند تھا۔ کوئی ہے باپ، کوئی ہے ایسا ظالم باپ جو 27 مہینے تک اپنی اولاد کے خون کے آنسو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو؟ ہے کوئی باپ ایسا ظالم؟ میں ہوں ایسا باپ۔ کس کے لیے بچے کا مستقبل کھو دیا؟ کس کے لیے؟ بیمار بیوی 1 سال رگڑتی رہی قید کے اندر، پروفیسر سے ریٹائر ہونے والی عورت، کس کے لیے؟ سونے اور چاندی کے کنگن کے لیے؟ کسی عالی شان کوٹھی یا محل کے لیے؟ کسی جہاز یا ہیلی کاپٹر کے لیے؟ نہ، اس کے لیے پارلیمنٹ کا چناؤ آیا اور آپ نے عاصم راجہ کو ہرا دیا۔ تم ایک ایسی ریاست میں رہتے تھے جس کا مالک تمہیں گدھے کا بچہ کہتا تھا، تمہارے اجداد کو گدھے کا بچہ کہتا تھا، اور جو گدھے کا بچہ کہلاتا تھا وہ اپنے گھر جا کر کہتا تھا آج سرکار نے ہمیں گدھے کا بچہ کہا ہے۔ میں تمہیں انسان بنانا چاہتا تھا، میں تمہیں ایک بہترین شہری بنانا چاہتا تھا، میں تمہیں ہندوستان کا سب سے اچھا شہری بنانا چاہتا تھا، میں تمہارے بچوں کو کلکٹر اور ایس پی کی کرسی پر بیٹھانا چاہتا تھا، تمہارے دل اور دماغ کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ یہ تھا میرا گناہ۔ پھر آخر میری مسکراہٹیں کیوں چھین لی آپ نے؟ میری سانسیں کیوں چھین لی آپ نے؟ 27 مہینے کی تنہا کوٹری کی قید کیوں دی آپ نے ہم کو؟ کیا غلطی کی ہماری؟ کیا خطا تھی ہماری؟ گناہ بتاؤ ہمارا، کیوں ہوا زمانہ دشمن؟ سرکار کیوں دشمن ہوئی میری جان کی دشمن کیوں ہوئی؟ مجھے کیوں جیل میں زہر دیا گیا؟ بتاؤ مجھے کیوں زہر دیا گیا؟ 2 دن تک کرونا کے بھیانک مریض کو جیل کے باہر کیوں نہیں جانے دیا گیا تاکہ میں مر جاؤں؟ کیوں آخر کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگوں نے جوہر یونیورسٹی کو چندہ دیا ہے؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کر۔ ایک ڈوب کر مر جاؤں میں شرم سے، میں تمہارے کل کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرا، بھیکیں مانگتا پھرا، دامن پھیلاتا پھرا کہ میرے بچوں کے لیے ادارہ چلے، تم نے نہیں دیا۔ میں دنیا بھر سے مانگ کے لایا اور آج ای ڈی کی جانچ چل رہی ہے میرے اوپر، ہتھکڑیاں انتظار کر رہی ہیں میرا، اس سور میں قید کی کوٹریاں میرا انتظار کر رہی ہیں تمہارے بچوں کے مستقبل کی خاطر۔ یہ دیا تم نے، اور کیا دینا چاہتے ہو؟ بے غیرت آواز اور بتا کیا دینا چاہتا ہے تو؟ اے زمانے کے کینسر، اے ذلت اور خواری کے علمبردار، بتا اس شہر کو اور کیا دینا چاہتا ہے؟
ایک بے غیرت آواز بتا کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک بے حیا اپنی ماں کی کوکھ سے جڑے ہوئے بتا کیا دینا چاہتا ہے؟ آج بھی یہ آوازیں باقی ہیں، آج بھی باقی ہیں۔ تم پر ظلم کرنے والی آواز ایک سے ہی، میر جعفر بھی ایک ہی تھا۔ تم سنگھرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بات پڑھائے میری موت چاہتے ہو؟ میری موت چاہتے ہو؟ مارو مجھے، مار دو گولی یہاں مجھے، خدا کی قسم وہ موت میری زندگی کی تکلیفوں سے سستی ہوگی اور اچھی ہوگی۔ میرے پورے گھر کو مار دو۔ تمہیں معلوم ہے ظلم کے کتنے پہاڑ سہ رہے ہیں ہم؟ ہنسو ہم پر، کہے لگاؤ، بیچو اپنا ضمیر، بک جاؤ ایک ایک ٹکے کے لیے اور اطلاع کرو ان افسران کو جو ہماری بربادی چاہتے ہیں۔ یہ جلسہ نہیں ہے آج، یہ روز حساب ہے۔ تم سے حساب لینے آیا ہوں، تم سے موت مانگنے آیا ہوں اپنے لیے۔ تھک گیا میں اس زندگی سے۔ اظہر خان جیل میں بند ہے، ان کی ایریا کے آنسو نہیں دیکھے جاتے مجھ سے۔ جیل میں بچے بند ہے بے گناہ، کسی نے مشین نہیں چرائی ہے، کسی نے فرنیچر نہیں چرایا ہے۔ میں لاتا تھا کلکتے سے ٹرک کے ٹرک بھر کے فرنیچر کے، پرانے کباڑ کے، ان کی مرمت کراتا تھا، انہیں پالش کراتا تھا اور تمہاری اس یونیورسٹی میں انہیں سجاتا تھا۔ پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی، ہمیں ڈاکو اور چور بنا دیا۔ جینا چاہوں گا، جینا چاہوں گا ایسی زندگی؟ نہ، حرام ہے خودکشی، اس لیے زندہ ہوں، اس لیے زندہ ہوں کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ پولیس نے ڈنڈا مارا تھا نا زمین پر، اس لیے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ایک جسم پر بھی لگ جاتا تو مر تو نہیں جاتے۔ میں تمہارے زخموں پر اپنے دل کا خون لگا کر ان کو مرہم بنا دیتا، مگر تم گھر سے نکلتے تو ظالموں۔ راجہ پٹھان نہیں ہے اس لیے، انسان تو ہے، انسان تو ہے، تم نے ایک انسان کو ذلیل کیا ہے۔ کیا ماحول ہے، کیا ماحول ہے شہر کا؟ دہشت، خوف، ڈر، ہر لمحہ ظلم کا انتظار۔ یہ آبادی بدنصیبوں کی آبادی ہے۔ پوری دنیا کے سب سے کم نصیب لوگ، میرے لوگ یہاں رہتے ہیں، اس لیے ان پر ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا اگر تم نے بے وفائی کی تو۔ اب میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا، میرے پاس بہت وقت ہے بھی نہیں، مت کرنا دھوکہ میرے ساتھ۔ اور جان لو اچھی طرح جان لو، بھیڑیا تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے، اگر وہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو گیا اپنی آبروؤں کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ کچھ مت سوچنا میرے بارے میں بہنوں، کچھ مت سوچنا۔ میں تو انتظار اس بات کا کر رہا ہوں کس دن مجھے دیش نکالا ملے گا، کیونکہ اب صرف ایک ہی ظلم باقی رہ گیا ہے کہ مجھے ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ میرا ووٹ دینے تک کا اختیار، میرا جینے کا حق اس لیے باقی ہے کہ وہ مجھے سیدھے نہیں مارنا چاہتے ہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ سارا دن عدالت میں کھڑا رہتا ہوں،
میرے احباب، میری بیوی، میرے بچے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں کہ اب کون سی جیل ہوگی، کہاں جانا ہے۔ میں کہاں گیا، میں نے کیا کر دیا یہ؟ تمہاری اچھائی کا سوچ کے میں نے کتنے لوگوں کو برباد کر دیا۔ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو میری وجہ سے جیلوں میں ہیں، جنہیں تکلیفیں میری وجہ سے پہنچی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہو تو میری جان حاضر ہے، میری جان لے کر اپنا فرض پورا کر لو۔ آؤ مارو مجھے، پتھراؤ کرو میرے اوپر، کوئی تمنچا نکالو۔ اسی قلعے کے میدان میں میرے سینے پر 7-7 8-8 تمنچے رکھ کر گولی چلائی گئی تھی، میں تو تب بھی نہیں مرا تھا، لیکن میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ خدا کی قسم میں نے ہر گنہگار، ہر ظالم کو معاف کر دیا تھا۔ آخر مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ آپ کی خیر اور عافیت کی دعا کرتا ہوں، اور کمار بارہ بنکی کے 2 شعر سنا کر آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا، تم کیوں اداس ہو گئے، کیا یاد آ گیا؟ مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا، اور تم کیوں اداس ہو گئے، کیا یاد آ گیا؟ کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر، مگر کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا۔